ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آپ نے کبھی ایک بات نوٹ کی ہے؟ آج اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ کبھی بھی آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم بابے کے پاس جائیں گے، گدی نشین کے پاس جائیں گے، شرک اور بدعت کی جو ایک فیکٹری کھلی ہوئی ہے، آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں گے، ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں زندگی کے، جس طرح کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ یار کوئی تعویذ لے لیں گے، کوئی گنڈا لے لیں گے تو گلے میں لٹکا لیں گے، یا بھائی کسی جس طرح وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس کو اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، تو اس طرح کر دیں گے تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو ان کو جو ہے، یہ جو کچے عقیدے کا ملا ہوتا ہے، اس کو صرف لالچ ہوتی ہے اپنی جیب بھرنے کی۔ تو یہ صحیح والا دین جو ہے آپ کو کبھی نہیں بتائے گا، نہ ہی آپ کو سیدھے راستے پر جانے دے گا کبھی بھی، کیونکہ اس کی تو ایک دکانداری لگی ہوئی ہے بھائی۔ ایک دکاندار کے پاس جائیں گے نا کوئی چیز لینے کے لیے، تو وہ چاہے گا کہ بھئی یہ جب آیا ہے گاہک تو یہ میرے سے ہی چیز خرید کر جائے، دوسری دکان پر مت جائے، تو اس کی وہ مخالفت بھی کرے گا اور وہ چیز اپنی جو بیچ رہا ہے اس کو بیچ کے بھی دکھائے گا۔ تو یہ جو سادہ لو عوام ہے، بھولی بھالی عوام ہے، ہمارے بھائی ہیں سب، تو یہ جب جاتے ہیں اس کچے عقیدے والے ملا کے پاس تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی میں جو بیچ رہا ہوں بس وہی بکنا چاہیے، حق اور سچ کی جو بات ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیو دیکھیں، ہم زندگی کے اندر پتہ ہے جو بھی ضروریات ہیں، جس طرح ایک کپڑا خرید لیتے ہیں یا سبزی خرید لیتے ہیں، یا کوئی بھی زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہیں ہماری، ہم جس طرح خریدتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، تو ایک ایک چیز دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے کہ ہمیں یہ صحیح ہے، ہمیں یہ سوٹ کرتی ہے، یہ جائز پیسوں کے اندر ہے، تو وہ جو ہے ہم لوگ خریدتے ہیں اور اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو کچے عقیدے والا ملا ہے، تو ہم اصل جو ہماری زندگی ہے اس کے بارے میں ہم اس سے پوچھیں گے تو ہماری زندگی میں کیسے جو ہے برکت آئے گی۔ میرے بھائیو ایک بات سنیں، میری یاد رکھنا، جتنے بھی لوگ میری یہ آواز سن رہے ہیں، اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کریں۔ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ بس اس بابے کے پاس جانا ہے، تو اس کو چھوڑیں، ایک بار چھوڑ کر دیکھیں آپ نے جانا کہاں ہے، یہ کیسے چھوٹے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ باوضو ہو کر ایک مسجد جائیں، وہاں پر 5 وقت کی نماز شروع کریں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، سب سے پہلے آپ 5 وقت کی نماز شروع کریں۔ اس کے بعد آپ تہجد پڑھیں، تہجد کے اندر گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ سے مانگیں، یہ سب کچھ جتنے بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، وہ سب حل ہو جائیں گے۔ آپ جاتے نہیں ہیں، پتہ ہے بابے کے پاس اگر آپ جائیں گے تو وہ ناراض ہوتا ہے، کچھ مانگیں گے تو ادھار اگر آپ مانگیں گے، کبھی بھی کسی بھی بابے سے آپ ادھار مانگ کر دیکھیں، ناراض ہو جائے گا۔ احباب گرامی، ایک ایسی ذات ہے، دیکھیں اللہ پاک کی، ہم جاتے نہیں ہیں اس کے در پر، مانگتے نہیں ہیں اس کے در پر، وہ ناراض ہوتی ہے، وہ ذات ناراض ہوتی ہے۔ تو جب ہم مانگتے ہیں اس سے تو وہ خوش ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، تو ایک مانگنے کی بجائے وہ 2 ہمیں عطا کرتا ہے۔ جب ہم ایک چیز مانگتے ہیں تو اللہ پاک اتنی بڑا غفور الرحیم ہے کہ ہمیں 2 3 4 عطا کر دیتا ہے۔ آپ ایک بار اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے تبدیل کریں، اپنے دماغ کو گھمائیں کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے، جس ذات نے مجھے کھلایا ہے، پلایا ہے، سلایا ہے، جس طرح آپ کو ایک صحت مند بہت پیارا انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو آپ بھی اسی طرح اسی اللہ کی، اسی پروردگار کی، اسی غفور الرحیم کی عبادت کریں کہ بھائی مجھے اللہ نے ہی سب کچھ عطا کرنا ہے، تو آپ کے سب کام جو ہے ہو جائیں گے۔ تو جب آپ اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ کی ذات بھی خوش ہوگی، اور زندگی میں آنے کا مقصد جو ہے صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے اور کسی سے نہیں مانگنا۔ یہ شرک والی فیکٹریاں جتنی بھی ہیں، بابے جتنی بھی ہیں، گدی نشین جتنی بھی ہیں، یہ کچھ نہیں دیتے۔ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جو بھی بیماریاں ہیں، شفا اللہ دیتا ہے۔ گھر میں برکت نہیں ہے، برکت اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بڑی پریشانی ہے، آپ اس کا سامنا کر رہے ہیں، تو یہ پریشانی ٹالنے والی بڑی سے بڑی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ آپ اعتماد رکھیں اللہ کی ذات پر۔ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، دیکھیں کلمہ طیبہ کیوں پڑھا ہے؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ پڑھتے ہیں کلمے، تو ان میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ اقرار کرنے کی ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ تو جب اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، ناراض نہیں ہوگا، خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔